ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں، یعنی بدلے میں میں جنت دوں گا، ہاں اپنی جان بھی مجھے بیچ دو، اپنا مال بھی مجھے بیچ دو، کس کے عوض؟ جنت کے عوض۔ پہلے تو ہوتا ہی بارٹر سسٹم تھا نا، دودھ دے کے آپ گندم لیتے تھے، جن کے پاس گندم ہوتی تھی وہ گندم دے کے دودھ لے لیتے تھے، یعنی اشیاء کے بدلے اشیاء۔ یہ کرنسی والا سسٹم تو بعد میں شروع ہوا، اس زمانے میں بھی تھا، دینار درہم بھی تھے، لیکن بارٹر سسٹم بھی تھا۔ تو یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن بارٹر سسٹم ہے کہ اپنی جانیں اور مال مجھے دو، اس کے بدلے میں تمہیں ہمیشہ کی جنت دوں گا، اور وہ جنت ایسی کہ جس میں نہ موت آئے گی، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ پریشانی آئے گی، اور سب سے بڑھ کر وہ جنت کی نعمتیں ابدی ہے، اور ہر وہ نعمت ہے جو آپ خواہش کریں گے۔ اسی پہ تو میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا ہے اپنی مخلوق کے اوپر کہ 60-70 سال کی زندگی مجھے دے دو، اس کے بدلے میں جنت کی ہمیشہ کی زندگی دوں گا، اور جو تم خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گا۔ حالانکہ یہ کوالٹی اللہ کی ہے، کن فیکون، اور یہ کوالٹی اللہ کی ہے کہ اسے موت نہیں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ خالق اور مخلوق کے فرض کے ساتھ جنت میں ہمیں یہ کوالٹیز دے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے دل میں اللہ سے محبت کا جذبہ پیدا کرتی ہے، ورنہ آپ جتنے اور کنسیپٹ رکھیں، الٹیمیٹلی اللہ کے ساتھ آپ کا ڈر کا رشتہ تو ڈیولپ ہوتا ہے، محبت کا نہیں ہوتا، کہ مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کر کے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا، اور پھر اتنا سخت حساب رکھا، اور الٹیمیٹلی جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے، اتنی بڑی تکلیف میں مجھے کیوں ڈال دیا؟ تو ایسے خدا سے آپ ڈر تو سکتے ہیں، محبت نہیں کر سکتے۔ یہ تو تلوار اس نے لٹکا دی نا آپ کے اوپر کہ کر رہے ہیں مجبوراً۔ محبت کا جذبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کنسیپٹ رکھیں کہ اکیلا اللہ ہمیشہ سے تھا، جسے موت نہیں آنی تھی، اس نے آپ کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا، خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی دے کر، جس میں آپ کو بھی موت نہیں آئے گی، اور آپ بھی جو خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا، آپ کی اپنی جنت ہوگی۔ اور بخاری مسلم میں آیا کہ جو سب سے آخر میں جہنم کا ہزاروں لاکھوں سال کا عذاب بھگت کے نکالا جائے گا نا، اس سے بھی پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ آپ تو 10 مرلے کے پلاٹ کو ترستے ہیں نا، سب سے آخری جو جنتی ہے نا، اور یہ آخری وہ ہے جس نے جہنم کا عذاب بھگت لیا لاکھوں سال کا، یہ آخری وہ نہیں ہے جو بغیر حساب و کتاب کے چلا جائے گا، اس کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کو کیا کچھ ملے گا، وہ تو ایلیٹ درجے کا مسلمان ہوگا نا۔ یہ وہ ہے جو اپنا عذاب بھگت کے جائے گا، اس کو بھی پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت، جس کو فنا نہیں ہے۔ جو بخاری مسلم میں آیا کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے میدان محشر میں قتل کر دیا جائے گا، جنتی خوش ہوں گے کہ آج کے بعد ہمیں موت نہیں آئے گی، اور جہنمی غمناک ہو جائیں گے کہ ہمیں بھی موت نہیں آئے گی۔ جو قرآن میں سورہ الفرقان میں ہے، آج ایک موت نہیں ہزاروں موتیں مانگو لیکن تمہیں موت نہیں آئے گی۔ موت مانگیں گے وہ کہ اس تکلیف سے جان چھوٹ جائے، لیکن جان نہیں چھوٹے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی۔ یہ بیع میں نے کی ہے، بیع، با یا عین، تجارت، اسی سے یہ بیعت لفظ ہے، اپنے آپ کو بیچنا۔ انسان کے آگے کیسے اپنے آپ کو بیچ سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی جو ہماری بیعت ہے وہ اللہ کی بیعت ہے، خلفائے راشدین کے ساتھ بھی جو بیعت ہے وہ اللہ کی بیعت ہے، اور وہ بھی پیری مریدی والی نہیں، حکومت وقت کے اعتبار سے خلیفہ کو مانا۔ دین کے معاملات میں تو آپ نے وہ بات ماننی ہے جو اس شخصیت کے اوپر نازل ہوئی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال خرید لیے ہے جنت کے بدلے میں، یقاتلون فی سبیل اللہ،
وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اور ظاہر سب سے بڑا کام آپ جو اللہ کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جنگ میں آ جائیں۔ سب سے قیمتی چیز تو جان ہے۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، بس وہ اللہ کے حکم سے قتل بھی کرتے ہیں اللہ کے دشمنوں کو، اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ تو نہیں ہونا کہ آپ نے زندہ بچنا ہے۔ اور دیکھیں یہاں پہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے لیکن اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے فخریہ بیان فرما رہا ہے۔ ویسے تو ایک انسان کا بھی قتل ناحق پوری انسانیت کا قتل ہے، تو سورۃ المائدہ میں آیا۔ اور اس میں مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، جان جو ہے نا یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر آپ کسی کی جان لے نہیں سکتے۔ اس لیے دیکھیں جب آپ جانور بھی ذبح کرتے ہیں نا تو اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی جان موجود ہے، اس سے بھی آپ زندگی چھین نہیں سکتے۔ جب آپ اس سے زندگی چھیننے لگتے ہیں نا تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم تھا، اس کے نام پہ میں تیری جان لے رہا ہوں، ورنہ میں تیری جان نہیں لے سکتا۔ یہ اس کا حکم ہے کہ تجھے اس نے میرے لیے پیدا کیا کہ میں تجھے کھاؤں، تو میں جب اب تیری جان نکالوں گا تو اس کے نام پر نکالوں گا، کیونکہ مالک جان کا کون ہے؟ اللہ۔ اس طرح آپ کسی کافر کی بھی جان نہیں لے سکتے، اللہ یہ کہ میدان جنگ میں وہ آپ کے مقابلے پہ آئے تو اس وقت بھی آپ اپنی دشمنی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خاطر۔ وہ جو سیدنا علی کا واقعہ ہے کہ جب وہ کافر کے سینے پہ چڑھ گئے تھے، اس نے تھوک دیا تو وہ اتر گئے، ان کا بھائی اب میرا غصہ اس میں شامل ہو گیا، بس وہ اسی چیز سے امپریس ہو کے مسلمان ہو گیا۔ دیکھیں جی جہنم کے دہانے پہ پہنچا ہوا بندہ، آخری ٹائم پہ اللہ نے اس کے لیے جنت کر دی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ڈیسٹنی اور تقدیر، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور کافروں کو قتل بھی کرتے ہیں جہاں ضرورت ہے میدان جنگ میں، اور خود بھی قتل ہوتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ کیا تھا پختہ، تورات میں بھی یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، انجیل نیو ٹیسٹمنٹ میں، اور قرآن میں بھی، یعنی تینوں کتابوں کے اندر وہی بات ہے کہ دنیا کی زندگی مجھے دو، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی لے لو، اور یہی ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جی۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ کے اینڈ پہ بھی فرمایا نا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک یونیورسل ٹروتھ، یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے سارے صحیفوں میں تھی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے آسمانی صحائف ہوں چاہے موسیٰ علیہ السلام کے، ایک ہی کانٹے کی بات تھی۔ یہاں پہ بھی آ گیا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اپنی جان اور مال اللہ کے لیے خرچ کرے گا اللہ اسے جنت دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیعت کی ہوئی ہے مومنین کے ساتھ۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ اکبر۔ اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اللہ سے بڑھ کر؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو میرا وعدہ ہے نا تو میں تو وعدہ وفا کروں گا، مجھ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ دنیا میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کبھی محنت بھی کرتے ہیں نا، رزلٹ آپ کے خلاف آتا ہے کیونکہ اللہ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بعض اوقات انسان کو یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یار میں دنیا میں محنت کروں اور اس دا اینڈ میں بھی میرے ساتھ بیڈ لک ہو جائے۔ آخرت میں بیڈ لک نہیں ہوگی، بیڈ لک کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ ہے۔ آخرت میں اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ وعدہ خلافی یہاں بھی نہیں اس نے کی، اس نے پہلے ہی بتا دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں ضرور آزماؤں گا بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے۔ لیکن آخرت کی زندگی میں کوئی آزمائش نہیں ہے۔ دنیا میں جس نے وقت کے پیغمبر کو پہچانا، اس کی پیروی کی، تو آخرت میں کوئی بیڈ لک نہیں اس کے لیے، گڈ لک ہی ہے۔ اور وہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو وفا کرنے والا ہے؟